السلام علیکم۔ آج کے ایپیسوڈ بہت ہی مزیدار ہونے والی ہے، تو بڑھتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی جانب۔ کیا ہر وقت ان کتابوں میں گھسی رہتی ہو اور اپنی حالت دیکھو مریضہ لگ رہی ہو؟ نورین بیگم اس کے ہاتھ سے بک چھینتی ہوئی اس کے ساتھ بیڈ پر بیٹھی۔ تو آپ کیا چاہتی ہیں کیا کروں میں؟ عائشہ نے اپنی بک ان کے ہاتھ سے واپس لی۔ اور باہر سب کے ساتھ بیٹھا کرو، تھوڑا سا تیار شیار ہوا کرو رہا کرو، ہر وقت ان کتابوں کو پڑھ کر کیا ملتا ہے تمہیں؟ ماہنور کو دیکھو کتنی خوش رہتی ہیں، اور ایک تم ہو، دنیا بھلائے ہر وقت کتابی دنیا میں کھوئی رہتی ہو۔ آپ کو مجھ سے کیا مسئلہ ہے؟ نہیں بننا مجھے دوسروں جیسا، اور ایسے ہی خوش اور مطمئن ہوں۔ عائشہ گہرا سانس بھرتی ہوئی اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ ہوگی تم خوش، لیکن ہم خوش نہیں ہیں۔ ایک تمہارے رشتے کی ٹینشن لگی ہوئی ہے، اور اوپر سے تم نے اپنا ایسا خلیہ بنایا ہوا ہے جیسے خدا نخواستہ کسی کے مرنے کا شوق منا رہی ہو۔ نورین بیگم اس کی پیلی ہوئی رنگت کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، میں نے رشتے کرنے والی سے بات کی ہے، خیر سے کل وہ مجھے لڑکوں کی تصویریں سینڈ کرے گی، اور تم بھی اپنا حلیہ درست کرو۔ مجھے تمہاری یہ حالت بالکل بھی نہیں چاہیے۔ ماما میں کتنی بار کہہ چکی ہوں نہیں کرنی مجھے ابھی شادی، آپ کیوں نہیں سمجھ رہی میری بات کو؟ تمہاری یہ فضول بات میرے پلے نہیں پڑتی، ابھی شادی نہیں کرنی۔ لڑکیوں کی اسی عمر میں شادی ہو جانی چاہیے، ورنہ اگر عمر بڑھ جائے تو کوئی بھی شادی اچھا رشتہ نہیں ملتا۔ خاندان میں ساری لڑکیوں کی شادی ہوگی ہے سوائے تمہارے۔ پتہ ہے مجھے تمہاری باتیں سننے کو ملتی ہیں، خاندان والوں کا تو کام ہی ہے باتیں کرنا ہوتا ہے۔ آپ کیوں ان کی باتوں کے اوپر دھیان دیتی ہیں اور دل پر لیتی ہیں؟ عائشہ بے بسی سے گویا ہوئی تھی۔ نہیں سنی جاتی مجھے ان کی باتیں، اور ان کی باتیں سن کر میرا کلیجہ پھٹتا ہے۔ اس لیے میں نے سوچ لیا ہے کہ تمہاری شادی ہوگی، اور وہ بھی بہت جلد، اور تم خود بھی اپنے آپ کو تیار کر لو، میں کوئی بہانہ نہیں سنوں گی۔ نورین اسے دیکھتی غصے سے کہتی اس کے کمرے سے نکل گئی تھی، اور عائشہ پیچھے گہرا سانس بھرتی ہوئی رہ گئی تھی۔ کچن میں ارم بیگم ملازمہ کے ساتھ مل کر کھانا بنوا رہی تھی۔ ماہنور بھی چھوٹی چھوٹی باتیں کرتی ان کی مدد کروا رہی تھی کہ ہنا ماہنور کے ساتھ بیٹھی اسے بڑی ہی مہارت کے ساتھ سلاد کاٹتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ہنا کو دیکھ کر ماہنور کیا گھر کے کام کرنا آسان ہوتا ہے؟ نیلی آنکھیں اس کے تیز حرکت کرتے ہاتھوں پر جمی تھی۔ جب سے معتصم نے اسے اپنے کام کرنے کو کہا تھا وہ اسے چھپتی بھی پھر رہی تھی، اور کوئی کام اسے کرنا آتا ہوتا تو وہ کرتی نہ۔ 2 دن ہو گئے تھے لیکن وہ معتصم سے کے روبرو ہو گئے۔ سارا دن معتصم آفس میں ہوتا اور 2 دن اور وہ رات لیٹ واپس آتا تھا، جس کا فائدہ اٹھاتی ہنا ماہنور کے ساتھ سو جاتی تھی۔ ہاں بہت آسان ہوتا ہے، شروع میں مسئلہ ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، جب کام آسان کرنا آ جاتا ہے تو وہی کام پھر آسان لگتا ہے۔ ماہنور اس کے پھولے ہوئے گالوں کو دیکھتی ہوئی گویا ہوئی، تو کیا تم مجھے یہ سارے کام سکھا دو گی؟ ہنا کونی ٹیبل پر رکھتی ہوئی دائیں ہاتھ دائیں گال پر رکھتی معصومیت سے بولی، تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ میں تمہیں A to Z سارے کام سکھا بھی دوں گی اور بتا بھی دوں گی، پریشانی کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ پہلا کون سا کام سیکھنا چاہو گی؟ کھانا بنانا، ہنا خوش ہوتی ہوئی بولی تھی۔ ہاں، معتصم بھائی کو اپنے ہاتھ کے کھانا کھلا کر انہیں مزید اپنا دیوانہ بنانا چاہتی ہوں۔ ماہنور نے مسکراتے ہوئے اس کے کندھے پر اپنا کندھا مس کیا تو معتصم کے نام پر ہنا کے گال گلال ہوئے تھے، اور مسکراہٹ سمٹی تھی۔ انہیں نہیں، تمہیں اور ماما کو کھلاؤں گی اپنے ہاتھ کی یمی کھانے، تو انہیں اپنے ہاتھوں سے بنا ایک نوالہ بھی نہیں کھلاؤں گی، ہنا کہتی ہوئی ہنس پڑی تھی۔ اور مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے؟ مجھے نہیں کھلاؤ گی اپنے ہاتھ کے بنے ہوئے یمی کھانے، ٹیسٹی کھانے؟ عائشہ مسکراتی ہوئی اس کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھی۔ اسے دیکھ کر ہنا کی مسکراہٹ پھیکی پڑی تھی۔ کھلائے گی نا؟ اپنے شوہر کو چھوڑ کر باقی سب کو کھلائے گی؟ ماہنور آنکھ مارتی ہنسنے لگی، تم میرا مذاق بنا رہی ہو؟ ماہنور کو خود پر ہنستے دیکھ کر ہنا اپنے گال پھلاتی ہوئی بولی، توبہ ہماری اتنی مجال کہ ہم معتصم کے بھائی کی بیوی کا مذاق بنائیں؟ نا بابا نا، ہمیں اپنی جان بہت پیاری ہے۔ ماہنور ہنس کر شرارت سے گویا ہوئی تھی، تم ہر بار انہیں کیوں بیچ میں لے آتی ہو؟ معتصم کے نام سے ہنا سست چنچلائی۔ جب بھی وہ اس کے بارے میں سوچتی تھی تو اس کے براؤن وحشت زدہ آنکھیں اس کے چہرے کے سامنے آتی تھی۔ میں صدقے جاؤں کسی کو تو اب ان کے نام لے کر بھی چھیڑ نہیں سکتے، اور ان کی زوجہ محترمہ کو برا لگتا ہے۔ ماہنور کہاں سے چپ رہنے والی تھی۔ نور اب تم اگر بولی تو میں ماما سے تمہاری شکایت کر دوں گی۔ ہنا بے بس ہوئی تھی۔ ہائے میرا بچہ، شکایت بھی لگائے گا؟ ہنا پھولے گال کھینچتی ہوئی گویا ہوئی تھی۔ تو ہنا اب سچ میں رونے والی ہوئی تھی۔ ماہنور کیوں تنگ کر رہی ہو بیچاری کو؟ ہنا کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھ کر ہنا نے ماہنور کو ڈپٹا تھا۔ نور اب تم اگر میری بیٹی کو تنگ کیا تو میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔
تو ہنا سچ میں تو آج رات کے سارے برتن تم سے ہی صاف کرواؤں گی۔ ارم بیگم جو کام کرتی ہوئی انہیں نوک چوک سن کر مسکرا رہی تھی، ہنا کی نم ہوئی آنکھوں کو دیکھتے ہوئی ماں نور کا کان کھینچ کر بولی، ماما بہو کے ساتھ کے آتے ہی آپ بے وفا ہو گئی ہیں، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی اپنی بہو کے ساتھ سامنے اپنی بیٹی کے کان کھینچے گی۔ ماں نور درد کی ایکٹنگ کرتی ہوئی بولی تو عائشہ اور ہنا ایک ساتھ مسکرا دی۔ بہو نہیں، میری بیٹی ہے یہ، وہ سمجھی تم اب اسے تنگ نہ کیا نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اس کا کان مروڑتے ہوئے اسے باور کروا چکی تھی۔ چھوڑو۔ ارم بیگم کا پیار دیکھتے ہوئے ہنا اپنی جگہ سے اٹھتی ہوئی ان کے گلے لگی تھی۔ سنا تھا بہو کے گھر آنے سے بیٹا بدلتا ہے، یہاں تو ساس ہی بدل گئی، مجھ سے اب کون پیار کرے گا۔ ماں نور انہیں ایک دوسرے سے گلے لگے دیکھ کر ٹھنڈی آہیں بننے لگی تھی۔ جھلی کہیں کی، ارے ادھر آ۔ اس کی نوٹنکی پر اس کے سر پر چپت لگاتے اسے بھی اپنے سینے میں پنچا تھا کہ انہیں ایک ساتھ مسکراتا دیکھ عائشہ کی آنکھوں کے کونے نم ہوئے تھے۔ رات کا 1 بجنے والا تھا اور معتصم ابھی تک گھر واپس نہیں آیا تھا۔ ہنا لاؤنج میں ٹہلتی نیند سے بوجھل ہوئی آنکھوں سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ پچھلے 2 دن سے مسلسل لیٹ آ رہا تھا۔ ارم بیگم اس کے انتظار میں جاگتی تھی اور جب وہ آ جاتا تھا تو پھر وہ اسے کھانا کھلا کر سوتی تھی، لیکن آج ان کی طبیعت کچھ ناساز تھی، اس لیے معتصم کو کھانا دینے کی ذمہ داری آج انہوں نے ہنا کو دی تھی۔ دوسرا وہ 2 دن سے ہنا کا معتصم سے کترانا اور ماں نور کے کمرے میں سونا بھی نوٹ کر چکی تھی، اسی لیے انہوں نے ایک وجہ یہ بھی تھی۔ مسلسل ٹہلنے سے اس کی ٹانگیں بھی درد کرنے لگی تھی، لیکن معتصم ابھی تک نہیں آیا تھا۔ اسے ارم کی بات کا مان رکھتی ابھی تک اس کا انتظار کر رہی تھی، ورنہ تو وہ کب کی ماں نور کے روم میں جا کر سو چکی ہوتی۔ اندر سے اس کا سامنا کرنے سے اس کا دل ڈر بھی رہا تھا اور اوپر سے 2 دن سے وہ اس کے روم سے غائب تھی۔ ابھی انہی سوچوں میں غرق تھی کہ اسے باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی تھی اور اس کا دل تیزی سے دھڑکا اور اپنے دل کی دھڑکنوں کو قابو میں کرتے ہوئے مقام پر ہاتھ رکھتے ہوئے تیز دھڑکتی دھڑکنوں کو محسوس کرتے ہوئے اس نے اپنے ماتھے پر آئے پسینے کی ننھی ننھی بوندوں کو صاف کرتے خود کو ریلیکس کرنے کے لیے گہرے گہرے سانس بھرے تھے۔ معتصم تھکا ہارا کوٹ بائیں بازو پر ڈالے، دوسرا ہاتھ میں سگریٹ پکڑے اندر داخل ہوا کہ لاؤنج میں کھڑی ہنا کو دیکھ کر اس کے قدم اپنی جگہ تھمے تھے۔ لائٹ فیروزی کلر کے کاٹن کے سوٹ میں ملبوس براؤن بالوں کو اونچا سا جوڑا بنائے، کندھوں پر وائٹ دوپٹہ پھیلائے، ہتھیلیوں کو آپس میں مسلتی وہ اپنی نیلی آنکھوں میں خوفزدہ ہوئی دور کھڑی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ پورے 2 دن بعد اس دشمن جانہ کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کا دل کیا کہ آگے بڑھ کر اس کے نازک وجود کو اپنے سینے میں سے لگا لے، لیکن اسے دیکھ اس کا طلاق کا مطالبہ یاد آنے پر اس کے ماتھے پر بال پڑے تھے اور وہ جلتا اس سے 2 قدم کے فاصلے پر کھڑا ہوا۔ اور اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ کہیں یہاں سے بھاگنے کا ارادہ تو نہیں رکھتی؟ میں تو نہیں ہوں، بھاری روبدار آواز میں وہ دماغ گھرایا تھا۔ نہیں، میں تو آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ خشک ہوئے حلق میں تھوک نگلتے ہی وہ بمشکل بولتی نامحسوس انداز میں اس سے 2 قدم اور پیچھے ہوئی تھی۔ اور معتصم اس کی حالت بدلی دیکھ کر، کیوں؟ میرے بنا نیند نہیں آ رہی تھی؟ 2 قدم کا فاصلہ مٹاتا اس کے قریب ہوا۔ نہیں، وہ کھانا میں آپ کے لیے کھانا لگا دیتی ہوں۔ گھبراہٹ سے گردن پر ہاتھ پھیرتی ہوئی وہ مزید تھوڑا پیچھے ہوئی۔ اور کھانا روم میں لے آؤ، پیچھے سے اس کی معتصم کی بھاری آواز آئی تھی۔ قمیض کے گلے میں 2 انگلیاں پھنساتا اپنی قمیض کی جانب کھینچتے اسے اپنے سینے سے لگاتے اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے گویا ہوا اور اس کی مونچھوں کی ہلکی ہلکی چبھن اپنے کان کی لو پر محسوس کرتی اس نے زور سے اپنی آنکھیں میچی تھی اور اس کی لو پر اپنی مونچھوں کو رب کرتا ہوا پیچھے ہوا تھا۔ بنا دوسری نظر اس پر ڈالے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ ہلکی کھلی آنکھوں سے اس نے اسے سیڑھیاں چڑھتا دیکھا اور دوڑ کر کچن میں آئی۔ کھانا تو وہ گرم کر دیتی، لیکن اب کمرے میں کیسے لے کر جاتی؟ وہ بری طرح پھنس گئی تھی کان کی لو پر۔ ابھی تک اس کی گرم سانسیں محسوس کرتی اس نے جھرجھری لی، نچلا لب دانتوں میں کچلتے ہوئے مسلسل سوچتی وہ پاگل ہونے کو تھی، لیکن اس کے پاس اور کوئی حل بھی تو نہیں تھا۔ اب معتصم کو کھانا بھی ضرور دینا تھا، جس کی وجہ سے آئیڈیا آیا اور اس کے دماغ میں نہیں آ رہا تھا۔ مرتی بے دلی سے کھانا گرم کرتی، ٹرے میں رکھتی، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وہ سیڑھیاں چڑھتی اس کے کمرے کے باہر کھڑی ہوئی، گہرے گہرے سانس بھرتی۔ اب دروازے کے پاس
آنکھیں بند کر کے دروازہ کھولتی اندر داخل ہوئی۔ کمرہ خالی تھا، یہاں وہاں نظریں دوڑاتی، واش روم کے بند دروازے کو دیکھ کر آہستہ قدم اٹھاتی آگے بڑھی، آرام سے بنا کوئی شور کیے ٹرے ٹیبل پر رکھتی۔ انہی قدموں سے وہ واپس ابھی مڑی ہی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ ابھی دروازے سے وہ چند قدم دور تھی کہ معتصم کی بھاری آواز پر اس نے آنکھیں بند کی۔ اپنی مٹھیاں پیچھے تھی، بلیک ٹراؤزر میں ملبوس اس شرٹ لیس سا فریش ہوا وہ باہر کی جانب نکل رہا تھا۔ نکلا چوروں کی طرح دبے دبے قدم اٹھاتے اسے بھاگتے دیکھ بولتا ہوا ڈریسنگ ٹیبل کے قریب کھڑا ہوا، سگریٹ کی ڈبی سے سگریٹ نکالتے ہوئے سلگاتے لبوں میں دبایا تھا۔ وہ ایک دم سے بوکھلا کر اس کی جانب مڑی تھی۔ پانی لینے جا رہی ہوں، پلٹتی نظروں سے اس کو جواب دیتے ہوئے آنکھیں جھکائے انگلیاں مروڑتے ہوئے معتصم نے مسکراتے سگریٹ کا دھواں ہوا میں چھوڑا۔ پانی کی کیا ضرورت ہے؟ جب یہاں تمہارے ہونٹ میسر ہیں، بے باکی سے کہتا ہوا وہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور تھوڑی سی چڑھ اٹھا کر اوپر کیا تو سامنے معتصم کا کسرتی سینہ دیکھ کر اس کے حلق میں کانٹے چبھنے لگے تھے، اور اس کے سینے سے ہوتی ہوئی جب نظر اس کے دل کے مقام پر گئی تو اس کی نظریں ساکت رہ گئی تھی۔ عین دل کے مقام پر اس کے نام کا ٹیٹو بنا دیکھ بے ساختہ اس کے پہلو میں گرا اور ہاتھ اس کی جانب بڑھا۔ اپنے نام کے بنائے ٹیٹو پر انگلیاں پھیرتی اس نے نیلی آنکھوں سے اس کی براؤن آنکھوں میں دیکھا۔ اب یہ مت کہنا کہ اسے بھی یہاں سے ہٹاؤ، کیونکہ نہ میں اسے یہاں سے ہٹا سکتا ہوں اور نہ تمہیں اپنی زندگی سے نکال سکتا ہوں۔ لبوں میں سگریٹ دباتے اس نے گہرا کش اپنے اندر کھینچا۔ اس کے ہاتھ میں سگریٹ دیکھ ہینا کے ماتھے پر تیوری چڑھی، غصے سے ناک کے نتنے پھلاتی اس نے معتصم کی انگلیوں کو میں دبی سگریٹ کھینچ کر فرش پر پھینکی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس میں اتنی ہمت کہاں سے آئی تھی، لیکن اب وہ مزید اس سگریٹ کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ معتصم نے سخت نظروں سے پہلے نیچے گرے فرش پر سگریٹ کو دیکھا اور پھر ہینا کو دیکھا، اور اس کے جبڑے اپنی مٹھی کی سخت گرفت میں لیتے لیتے اپنے لبوں اور اس کے لبوں پر رکھتے ہوئے اپنے اندر موجود سگریٹ کے دھوئیں کو ہینا کے اندر منتقل کرتا ہوا اپنے لبوں کو چومتا ہوا، اس کے لبوں کو چومتا ہوا۔ بری طرح کھانستی ہینا کے ناک کے نتنے پھول چکے تھے، نتنوں سے دھواں باہر آنے لگا تھا۔ ہینا نے پانی سے لبالب بھری آنکھوں سے معتصم کو گھورا تھا جو اس کے ناک منہ سے دھواں نکلتا دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ آئندہ ایسی کوئی حرکت کرنے کی سوچنا بھی مت۔ اس کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں کو اپنے ہاتھ کے انگوٹھوں سے صاف کرتا ہوا نرمی سے بولتا زور سے اسے اپنے سینے میں پینچ گیا تھا۔ اس کی سخت گرفت پر ہینا پڑ پڑا رہ گئی۔ تمہیں سینے سے لگا کر محسوس کرنا، تمہارے سینے پر سر رکھ کر سکون حاصل کرنا، تمہارے وجود کی خوشبو کو سانسوں کے ذریعے اپنے وجود میں بھرنا، تمہارا میرے ساتھ ہونا میری زندگی کی حسین ترین لمحات میں سے ہیں۔ آئی لو یو جانے جہاں، تمہارے بنا جینے کا تصور ہی میرے لیے مرنے کے مترادف ہے۔ جنونی انداز میں وہ اسے مزید خود میں پیچھتے ہوئے اسے خود میں سمانے کی کوشش کرنے لگا۔ 2 دن سے اس نے بنا کیسے گزارے تھے وہ صرف وہی جانتا تھا۔ ان 2 راتوں میں ایک ایک لمحہ اس کا کیسا گزرا تھا یہ وہی جانتا تھا کہ وہ سویا بھی نہیں تھا، اور ان دو راتوں کا حساب اسے سختی سے لینا تھا۔ اور اس کی سخت گرفت سے ہینا کا دم گھٹنے لگا اور اس نے معتصم کے سینے پر زور سے دانت گاڑے تھے اور اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی تھی۔ اپنے سینے پر ہوتی جلن سے معتصم ہوش میں آیا اور اسے خود سے الگ کیا۔ ہینا نے خفا نظروں سے اس کی جانب دیکھا تو معتصم مسکرا دیا۔ دوری بڑھاؤ گی تو شدت بڑھے گی۔ نہ اس کے پھولے گالوں کو اپنی انگلیوں میں دباتا ہوا اس کی جانب گویا ہوا تھا اور زور سے کھینچتا ہوا پیچھے ہوا، اس کے نازک سراپے پر نظر ڈالی اور اس کی نیلی آنکھوں پر لرزتی گھنی پلکیں جو بار بار نیچے اٹھ کر گر رہی تھی، گلابی کپکپاتے لب جن کے کنارے پر چمکتا تل، لمبی گردن، براؤن بالوں کے جوڑے سے نکلتی لٹیں اس کے دل کو زور زور سے دھمکا رہی تھی۔ گردن پر اٹکلیاں کھاتی اس کے جذباتوں میں حشر برپا کر رہا تھا اور اس کا قاتل سراپا بمشکل اس کے وجود سے نظریں چراتا۔ وہ صوفے پر بیٹھا ٹرے اپنی جانب کھسکساتا کھانا کھانے لگا تھا۔ ہینا وہیں اپنی جگہ پر ساکت کھڑی اسے کھانا کھاتے ہوئے دیکھنے لگی تھی۔ کچھ دیر کے بعد وہ کھانے سے فارغ ہوا اور ٹرے ایک سائڈ پر کرتا ہوا اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تو ہینا بھاگتی ٹرے کی جانب لپکی، اسے اٹھائے باہر کی جانب چال دی۔ میرے لیے چائے بنا کر لاؤ۔ ابھی وہ دروازے تک پہنچی ہی تھی کہ اس نے ایک نیا آرڈر پیش کر دیا تھا اور اس کے نئے حکم پر مڑ کر حیرانی سے دیکھا۔ رات کے اس وقت کون چائے پیتا ہے؟ میرا مطلب اس وقت چائے پیئیں گے تو نیند نہیں آئے گی۔ معتصم کے گھورنے پر ہینا نے جلدی سے بات بدلی تھی تو
تو کون کمبخت سونا چاہتا ہے؟ منہ میں معتصم بڑبڑایا، اور اگر ہینا اس کے ارادے جان لیتی تو آج کیا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ اس کے نزدیک بھی نہ بھٹکتی۔ طلب کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا، وہ کبھی بھی کسی وقت بھی ہو سکتی ہے، اور اس وقت تو چائے پینے کی بہت طلب ہو رہی ہے، مجھے شدید طلب ہے۔ ہینا کے وجود کو گہرائی سے دیکھتا ہوا ماں نے ہجی سے بولا تھا تو ہینا منہ بسوڑتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ کچن میں کھڑی منہ بسوڑتی وہ سوچ میں پڑ گئی تھی، اور اس نے ایک دو بار ارم کو چائے بناتے ہوئے دیکھا تھا، اور اسی لیے اب وہ چائے بنانے کی کوشش کرنے لگی تھی لیکن اس نے خود کبھی نہیں بنائی تھی۔ سوچتے سوچتے اللہ کا نام لیتی اس نے چائے کی پتیلی چولہے پر چڑھا دی، اور جیسے جیسے ارم کرتی تھی ہینا بالکل ویسے ہی کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں چائے بن کر تیار ہوگی تو ہینا کپ میں چائے ڈالتی ٹرے میں کپ رکھ کر روم کی طرف بڑھی تھی۔ کمرے میں آئی معتصم سامنے ٹیبل پر رکھی معتصم ابھی تک شرٹ لیس صوفے پر بیٹھا تھا، موبائل استعمال کر رہا تھا کہ اس کی کسرتی سینے سے نیچے اس کے سکس پیک کو دیکھتے ہینا کی آنکھیں پھیلی اور وہاں سے نظریں بھٹکتے اس کے مضبوط مسلز میں الجھتی اس کی جسامت کو دیکھ ہینا کے پورے جسم میں سرد لہر سرایت کر گئی تھی، بازوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اس کے شرٹ لیس سینے سے نظریں چراتی وہ پلٹی کے معتصم نے تھوڑا سا آگے ہوتے اسے بازوں سے کھینچ کر اپنی گود میں بٹھایا تھا کہ اس اچانک افتاد پر ہینا بوکھلاتی ہوئی اس کی گود سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ معتصم نے اس کی کمر کے گرد بازوں کا حصار تنگ کرتے ہوئے اسے خود میں پینچا۔ مجھے نیند آئی ہے، مجھے سونا ہے۔ اس کے ارادوں کو بھانپتی ہینا اس کی گود میں مچلتی گویا ہوئی تھی۔ تو 2 دن سے کون سا میرے نام جگراتے کاٹ رہی تھی، اپنی نیند ہی تو پوری کر رہی تھی۔ اس کی کمر میں انگلیاں بے بس کرتے ہوئے لہجے میں سختی سموئے بولا تو وہ ایک دم سے ہینا مزاحمت کرتے ہوئے رکی۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے کپ چائے اٹھاتے لبوں سے لگایا، اور پہلا گھونٹ بڑھتے ہی اس کا منہ کڑوا کریلا ہو گیا تھا۔ نہ وہ چائے اگل سکتا تھا اور نہ نگل سکتا تھا۔ کیا ہوا، اچھی نہیں بنی؟ معتصم کی بگڑی ہوئی شکل کو دیکھ کر ہی ہینا نرمی سے بولی تھی کہ چائے کا گھونٹ منہ میں رکھتے اس نے ہینا کی جانب دیکھا، اور اس کی گردن میں ہاتھ ڈالتے اپنے لب اس کے لبوں پر رکھتے اپنے منہ میں رکھی چائے ہینا کے منہ میں منتقل کرتے اس کے حلق سے نیچے اتار گیا کہ کڑوا ذائقہ منہ میں گھلنے سے ہینا کا دل خراب ہونے لگا۔ کیسا ہے ٹیسٹ؟ معتصم اس کی بگڑی شکل کو دیکھ ہنستا ہوا بولا۔ بہت برے ہیں آپ، بندہ سیدھے طریقے سے بھی تو بتا سکتا تھا، یہ بات بتا سکتا تھا، اس سے کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میرا منہ بھی کڑوا کر دیا۔ جو چیز ٹیسٹ کرنے سے ذائقے کا مزہ آتا ہے وہ بتانے میں کہاں پتہ چلتا ہے؟ اس کے لبوں کو انگوٹھے پر پھیرتا ہوا وہ مانے ہجی سے کہتا ہوا اس کے لبوں پر جھکا اور اس کے لبوں کے جام کو پینے لگا تھا۔ I want to you so deep۔ سرگوشی کرتا ہوا ہینا کی گردن پر جھکا، اپنی مونچھوں کی اس کی گردن پر آہستہ آہستہ رب کرتا ہوا اس کی شہرک پر لب رکھ کیا تھا۔ ہینا بڑھتی دھڑکنوں سے اس کے سینے پر اپنے ہاتھوں سے چھوٹی چھوٹی موٹی مزاحمتیں کرتی ہوئی اس کی گود میں مچلنے لگی تھی، اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی تھی، اور اس کی کمر پر گرفت مضبوط تنگ کرتے دوسرا ہاتھ اس کے بالوں میں لے جاتے جوڑے میں بندھے بالوں کو کلپ سے نکالتا تو اس کے براؤن بال آبشار کی طرح اس کے کندھے اور اس کی کمر پر گردن پر پھیلے تھے۔ معتصم اس کا تنفس بگڑنے لگا تھا، جانے جہاں آج مزاحمت پیمانی ہے۔ اس کو گود میں اٹھاتے بیڈ پر لایا اور اس پر سایہ فگن ہوا دوپٹہ اس کے وجود سے اتار کر نیچے فرش پر پھینکا، اور ہینا کی دھڑکنوں کا شور بڑھا، گال دہکنے لگے اور خود پر جھکے معتصم خان کو کے دل کے مقام پر لکھے اپنے نام کو دیکھ کر وہ ایک بار پھر مبہوت ہوئی، اور بہت درد ہوا ہوگا۔ ایک بار پھر وہ اس پر انگلیاں پھیرتی ہوئی اس کے درد کو محسوس کرنے لگی۔ تمہارے آگے ہر درد پیمانی ہے۔ آہستہ آہستہ وہ اس کے وجود سے کپڑوں ہٹاتا، اس کی دھڑکنوں پر اپنے لب رکھتا ہوا پاؤں اس کے ٹخنوں کو سہلاتے، اس کے پیٹ پر لب رکھتا، اس کی کمر کو اپنی مٹھیوں میں پڑتا نیچے کی جانب بڑھا تھا اور اس کو خود میں سماتے اس کے سینے کے درمیان اپنے لب رکھتا۔ وہ ہینا کی سسکیوں کو اپنے لبوں میں دباتا خود بیڈ پر لیٹتا، اسے اپنے سینے پر گرایا اور اس کی کمر پر ہاتھ پھیرتے اس کی گردن پر اپنے لبوں کی شدت نچھاور کرتا، اسے خود میں پیچتا، دوسرے ہاتھ اس کے بالوں کو سلاتے اسے پرسکون کر گیا تھا۔ ہر بار کی طرح ہینا مزاحمت کرتی رہ گئی تھی، اور معتصم اس کے وجود کو خود میں سماتا پرسکون ہوا اور اس کے سینے پر سارا کے سکون سے آنکھیں بند کر گیا تھا۔ اپنی ٹانگوں کو اس کی ٹانگوں کے گرد لپیٹتے اس کی کمر کو اپنے
دونوں بازوں کے حصار میں لیتے ہوئے اسے خود میں قید کیے، سر اس کے نرم سینے پر رکھے۔ وہ پوری طرح اسے اپنے حصار میں قید کیے ہوئے تھا۔ ہینا نے اپنے سینے پر رکھے اس کے گھنے براؤن بالوں والے سر کو دیکھا تھا اور جتنا اس رشتے کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی اتنا ہی الجھتی جا رہی تھی۔ وہ خود کیا چاہتی تھی اسے یہی نہیں پتہ چل رہا تھا۔ جب تک عائشہ کی شادی نہیں ہونی تھی تب تک وہ اس رشتے کو شاید قبول نہیں کر پاتی۔ کمرے میں ہوتے شور سے معتصم کی آنکھ کھلی تھی اور وہ دیکھ کر شرٹ لیس تکیے پر اوندھے منہ لیٹا ہوا تھا اور اس وقت اسے منہ سوئے ہوئے معتصم نے اپنی آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا تو ہینا آئینے کے سامنے کھڑی ڈرائر سے اپنے بال خشک کر رہی تھی۔ پاس آیا تو اس کی پیٹھ پیچھے کھڑا ہو گیا۔ آئینے سے معتصم کے لمبے چوڑے کسرتی وجود کو اپنے پیچھے دیکھ ہینا کے بال خشک کرتے ہوئے ہاتھ ہمیں تھے۔ آئینے سے اس کی نیلی آنکھیں براؤن آنکھوں سے ملی۔ پہلے ایسی حرکتیں کر کے مجھے اپنی طرف مائل کرتی ہو اور پھر بعد میں مجھ سے شکوہ کرتی ہو کہ آپ بہت برے ہیں، اور اس کی بھیگی کمر کے ساتھ چپکی قمیض پر ہاتھ پھیرتا دونوں ہاتھ اس کے پیٹ کی جانب لے جاتا ہوا جھٹکے سے اس کے پیچھے کھینچتا ہوا اور سینے سے لگایا کہ اچانک ہی ہینا عمل پر ہینا کے ہاتھ میں موجود ڈرائر مشین فرش پر جا گری تھی۔ دیکھتی ہی اپنے پیٹ پر پیوست اس کے ہاتھوں کو دیکھتی ہوئی اس نے نظریں اٹھا کر اس کے چہرے کی جانب دیکھا تھا۔ تو آپ کو کون سا میرا شکوہ سنتے ہیں؟ کرتے تو آپ اپنے ہی دل کی ہیں، اپنی منمانی کرتے ہیں۔ لہجہ اتنا سرد تھا کہ چہرے پر معتصم کے چہرے کو دیکھنے میں کوئی شرم تاثر نظر نہیں آئے تھے۔ شکوہ سنا اور مانا وہی جاتا ہے جو جائز ہو۔ اس کی کمر کو اپنے ہاتھ اپنے سینے میں پیچھتے ہوئے گردن اس کے لب پر رکھتے ہوئے اس کے وجود کی خوشبو کو گہری سانسوں سے اپنے اندر انہیل کرتا ہوا اپنی گردن پر اس کی مونچھیں اور اس کی داڑھی کی چبھن محسوس کرتی ہوئی اس نے ضبط سے اپنے جبڑے پینچے تھے۔ تو جو آپ کرتے ہیں کیا وہ جائز ہوتا ہے؟ بنا میری اجازت کے آپ میرے نزدیک آتے ہیں۔ اور اس کے لہجے کی سختی پر معتصم نے اس کی گردن سے چہرہ اٹھا کر آئینے کی طرف دیکھا تھا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، بیوی ہو تم میری، اور یہ کیسی محبت ہے آپ کی جس میں میرے جذباتوں کی کوئی قدر ہی نہیں، مرضی کی کوئی اہمیت نہیں۔ تو تم کیا چاہتی ہو؟ اپنی محبت کو ثابت کرنے کے لیے تمہیں چھوڑ دوں اور تمہاری خوشی کے لیے عائشہ کے ساتھ نکاح کر لوں؟ معتصم اسے کمر سے گھماتے ہوئے اپنا چہرہ اس کی جانب کر گیا تھا۔ ہاں یہی چاہتی ہوں میں، کیونکہ میں آپ سے محبت نہیں کرتی اور نہ ہی شاید کبھی کر پاؤں گی۔ جس طرح آپ نے مجھ سے شادی کی، میرے ساتھ زبردستی رشتہ بنایا تھا، اتنا سب کچھ ہونے کے بعد میرا ہر لمحہ ہر دن آپ کے ساتھ رہنا مشکل ہو رہا تھا۔ نیلی آنکھوں میں لبالب پانی جمع ہونے لگا تھا جبکہ معتصم ساکت بنا اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ آپ کی محبت میرے لیے سوائے اذیت کے مجھے کچھ نہیں دے رہی۔ ہم دونوں کے لیے یہی بہتر ہے کہ ہم دونوں الگ ہو جائیں۔ الگ ہو جانا چاہیے کیونکہ مجھے آپ سے کبھی محبت نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی کل نہ ہی آج۔ زبردستی اپنے پاس رکھ کر آپ صرف اپنے لیے میری نفرت کو بڑھا رہے ہیں۔ براؤن ساکت ہوئی آنکھوں میں وہ اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ بنا کسی خوف اور ڈر کے بولی، اور ساری رات وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں سوئی تھی۔ بہت سوچنے کے بعد معتصم سے الگ ہونے کا فیصلہ کیا تھا۔ آج کل اپنے دل کی بدلتی حالت سے وہ بہت زیادہ پریشان تھی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں سچ میں اسے معتصم سے محبت نہ کر بیٹھے۔ کیسے ایسے انسان سے محبت کر سکتی تھی جس نے ہر بار اس کے ساتھ زبردستی کی تھی؟ نکاح سے لے کر اپنا رشتہ بنانے تک اس نے ہر بار اس کے ساتھ زبردستی ہی تو کی تھی۔ کہاں وہ اس کے ساتھ راضی تھی؟ کہیں بھی تو نہیں۔ وہ پھر کیسے ایسے انسان سے محبت کر سکتی تھی؟ تم مجھ سے محبت نہیں کر سکتی تو نہ چھوٹنے والی عادت ہی بنا لو، لیکن مجھ سے دور جانے کی بات مت کرو۔ چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلی میں بھرتا ہوا اس کے ماتھے سے اپنا ماتھا جوڑتا نم آنکھوں سے بولا، دیکھو تمہارے دور جانے کا سن کر یہ پاگل ہونے لگتا ہے۔ اگر تم سچ میں دور چلے گی تو یہ مردہ ہو جائے گا۔ ہینا کا دایاں گال ہاتھ کھولتا اس کے ہاتھ کی ہتھیلی پر اپنے تیز دھڑکتے دل کے مقام پر رکھ گیا تھا۔ اپنے ہاتھ کے نیچے تیزی سے دھڑکتے اس کے دل کو محسوس کرتے ہوئے ہینا کا دل بھی تیزی سے دھڑکنے لگا تھا، اور اس نے اپنے ہاتھ اس کے دل سے مقام سے ہٹایا تھا اور اسے الگ ہونے کے لیے پھڑپڑانے لگی تھی۔ بتاؤ گی نا مجھے بناؤ گی نا اپنی عادت؟ اس کی گردن پر گرفت سخت کرتے ہوئے اپنے گرم سانسوں کو اس کے چہرے پر چھوڑتا ہوا
اسے اس کی ناک سے سلاتے ہوئے کسی ضدی بچے کی مانند اس کی پوچھنے لگا تھا، محبت سے زیادہ خطرناک عادت کا لگنا ہوتا ہے، اور میں ایسی کوئی عادت نہیں بنانا چاہتی جو مجھے ہی تکلیف دے۔ اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرتی وہ پوری طرح سے جھنجھلا اٹھی تھی۔ اس کے حصار میں مچلنے لگی اور اس کے جواب پر وہ کئی لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھے گیا۔ دل پھٹنے کے قریب ہوا تو گہرا سانس بھرتا، اس کے نازک وجود کو زور سے اپنے سینے میں بیچتا ہوا اس کی نازکی کو اپنے وجود پر محسوس کرتا۔ وہ اسے چھوڑ کر پیچھے ہوا، بنا اس کی جانب دیکھے واش روم میں بند ہو گیا تھا۔ ہنا نے نم ہوتی آنکھوں سے واش روم کے بند دروازے کو دیکھا اور اپنی سرخ ہوئی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے چہرے سے واش بیسن پر جھکا اور اپنے اندر اٹھتے اشتعال کو ضبط کرنے کی کوشش کرنے لگا تھا، اور اسے خود سے الگ کرنا اپنی روح کو اپنے وجود سے الگ کرنے کے برابر تھا۔ براؤن خون چھلکاتی آنکھوں سے خود کو آئینے میں دیکھنے سے ہی اس نے واش بیسن پر پڑی تمام چیزوں کو ہاتھ مار کر نیچے گرایا تھا۔ کتنی آسانی سے وہ اس سے الگ ہونے کی بات کر گئی تھی، اسے برا کہتی تھی۔ وہ ظالم بنی اس پر ظلم کی انتہا کرنے چلی تھی۔ اتنی اذیت سے میں بھی اس کے بارے میں سوچ کر اس کے لب مسکرائے تھے۔ دل غم سے پھٹنے کے قریب ہوا تھا تو سگریٹ کی شدید طلب ہوئی تھی۔ واش روم کے باہر نکلا تو کمرہ خالی تھا۔ سامنے سائڈ ٹیبل پر پڑی سگریٹ کی ڈبی لائٹر اٹھاتا وہ بالکونی میں آیا اور سگریٹ اپنے سینے اور دل کو جلانے لگا تھا۔ ہنا کی باتیں اسے بہت زیادہ تکلیف دے رہی تھی۔ نہیں رہنا مجھے آپ کے ساتھ، مجھے اب آپ سے محبت نہیں رہی۔ امیرہ اپنے کپڑوں کو بیگ میں پھینکتی تیز تیز ہاتھ چلاتی انہیں پیک کرنے لگی تھی۔ تم ایسا نہیں کر سکتی، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا؟ امیرہ، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، نہیں رہ سکتا تمہارے بنا۔ کاظم اس کے تیزی سے کام کرتے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لیتا التجا کرتا بولا، پہلے بھی میں ایسے ہی سمجھتی تھی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا، اور کسی کے بغیر نہیں مرتا کوئی بھی۔ ویسے بھی جب اب آپ سے محبت ہی نہیں کرتی تو پھر ساتھ رہنے کا کوئی کیا فائدہ؟ کاظم کے ہاتھوں کو بری طرح سے جھٹکتی اپنی بیگ کی زپ بند کرتی وہ کاظم کو دیکھتی مسکراتی وہاں سے جانے لگی۔ نہیں امیرہ پلیز، نہیں، مت کرو ایسا، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، پلیز واپس آ جاؤ۔ امیرہ کاظم اس کے پیچھے تیزی سے چلتا آیا اور اس کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ کسی اور کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی۔ امیرہ، نیند میں وہ چیختا وہ اٹھ کر بیٹھا اور چہرے پر خوف اور آنکھیں پھیلی ہوئی تھی۔ کمرے میں جلتا نائٹ بلب کمرے کے ماحول کو پسماندہ بنائے ہوا تھا۔ کتنے لمحے وہ ساکت ہوا، سامنے دیوار کو گورے گیا تھا، جسم پورے پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ ہوش میں آتا اپنی آنکھوں اور داڑھی پر ہاتھ پھیرتا ہوا بیڈ سے ٹیک لگا گیا تھا۔ اٹھ کر ننگے پاؤں کمرے سے باہر آیا۔ کل رات وہ جہاں اپنے فلیٹ میں موجود تھا، اوپن کچن میں داخل ہوتے فریج سے پانی کی بوتل نکالے وہ اس کا ڈھکن کھولتے ڈائریکٹ منہ سے لگائے پانی پینے لگا تھا۔ وہ اس کو کبھی بھی خواب حقیقت نہیں بننے دینے والا تھا۔ وہ ہرگز دوسرا بلاج خان نہیں بنے گا، وہ کبھی بھی محبت نہیں کرے گا۔ اس کے دل میں جو تھوڑے بہت محبت کے جذبات انگڑائی لے رہے تھے، انہیں وہیں دل کے کسی کونے میں چھپا کر وہ اب مزید گڑنے کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ سائڈ ٹیبل سے فون اٹھاتے ہوئے اس نے آن کیا اور رات کے امیرہ کے مسلسل فون کرنے پر سر جھنجھلاتے اس نے فون ہی آف کر دیا تھا۔ جیسے ہی فون آن ہوا، اسکرین پر امیرہ کے اتنے سارے میسیجز دیکھ کر اس نے اس کی آئی ڈی اوپن کی اور کاظم آپ کہاں ہیں؟ ابھی تک نہیں آئے۔ میں ابھی تک کھانا نہیں کھایا، کب آئیں گے آپ؟ مختلف ایموجیز کے ساتھ میسیج دیکھ کر کاظم آپس میں جوڑے لب مسکرائے تھے، اور امیرہ کے اس طرح کے میسیجز پڑھ کر اس کے دل میں ایک جبڑے کی ٹیڑھی میڑھی تصویریں دیکھتا ہوا کاظم کا قہقہ کمرے میں گونجا تھا، لڑکی نہیں پورا نمونہ ہے لومڑی۔ مسکراتے کہتے ہوئے کاظم نے موبائل واپس سائڈ ٹیبل پر رکھا تھا اور کمرے کے ساتھ بنے جم روم میں چلا گیا، داخل ہوا اور ایکسرسائز کرنے میں بزی ہو چکا تھا۔ دادو یہ کیا چل رہا ہے؟ گھر میں انجان لوگوں کو اپنے گھر میں بھاگ کر دور کرتی امیرہ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی اور پروین بیگم کے ساتھ صوفے پر بیٹھتی ہوئی پوچھنے لگی تھی، پتہ نہیں یہ ڈائن اس گھر میں صبح کیا کرواتی پھر رہی ہے؟ کاظم بھی گھر نہیں ہے اور سکندر صاحب بھی صبح کسی کام سے باہر گئے ہیں اور پیچھے سے اس ڈائن کو اپنی منمانی کرنے کا موقع مل گیا۔ پروین بیگم امیرہ کے ساتھ بیٹھتی ہوئی سامنے کام کرتے لوگوں کو دیکھ بولی تھی، آپ کو کیسے پتا ہے کاظم گھر نہیں ہے؟ امیرہ تو کاظم والی بات پر الجھ کر رہ گئی تھی۔ رات اس نے فون کیا تھا کہ وہ گھر نہیں آئے گا، آفس میں بہت کام ہے۔ کیونکہ اس نے تمہیں نہیں بتایا؟ نہیں بتایا۔ امیرہ مصنوعی مسکراہٹ سے جائے بولی، ساری رات وہ اسے میسیج اور فون کال کرتی رہی تھی، لیکن اس گارڈ سیلر نے اس کا ایک بھی رپلائی نہیں کیا تھا، اور ساری رات اس نے پریشانی میں گزاری تھی، اور رات اس کے ساتھ کھانے کے چکر میں
کچھ کھایا بھی نہیں تھا، اب بھوک سے پیٹ میں درد ہو رہی تھی۔ امیرہ پروین بیگم کے ساتھ ابھی بیٹھی ہوئی تھی کہ لیلا دو لڑکیوں کے ساتھ بورڈ میکسی زیب تن کیے فل تیار ہوئی اپنے کمرے سے باہر نکلی اور پروین بیگم ان کے ساتھ ساتھ امیرہ کی بھی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی۔ لیلا بلو کلر کی چست میکسی پہنی ہوئی تھی جس سے اس کے سینے کا آدھا حصہ ننگا اور بازو برخنا تھے۔ ہاتھوں پر کونیوں تک بلو ہی گلوز پہنے ہوئے تھے، انگلیوں میں رنگز پہنے ہوئے، بالوں میں پاؤں میں بلو ہی ہیلز پہنی ہوئی تھی اور ان دونوں کو مسکرا کر ایک نظر دیکھتی وہ ٹیم کی جانب بڑھی تھی۔ توبہ کتنی بے شرم عورت ہے نا، ننگی مردوں کے ساتھ گھومتی پھرتی ہے۔ پروین بیگم لیلا کی طرف دیکھ کر لاؤنج میں اتنے سارے مرد دیکھ کر توبہ توبہ کرتی بولی، ابھی بتاتی ہوں اس بوڑھی گھوڑی کو۔ امیرہ غصے سے ناک پھلاتی اس کی جانب بڑھی جو کیمرہ مین کے ساتھ کھڑی کچھ ڈسکس کر رہی تھی۔ یہ کیا نیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے؟ صبح صبح لیلا کے ساتھ کھڑی لڑکیوں کو پیچھے کی جانب دھکیلتی اس سے روبرو کھڑی ہوئی چلائی کہ وہاں موجود تمام لوگ ان کی جانب متوجہ ہوئے۔ آج میرا فوٹو شوٹ ہے تو اس لیے آج مجھے ڈسٹرب کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیلا امیرہ کے گال کھینچتی مسکرا کر بولی تھی، کس کی اجازت سے تم ہمارے گھر میں اپنا یہ گھٹیا فوٹو شوٹ کروا رہی ہو؟ ابھی کبھی ان سب لوگوں کو یہاں سے چلتا کرو۔ امیرہ اس کا ہاتھ پیچھے کی جانب گھسیٹتی ہوئی انگلی دکھاتی ہوئی گویا، بہرانی مت بولو کہ یہ گھر میرا بھی ہے، اس لیے میں جو چاہوں یہاں کر سکتی ہوں۔ اب یہاں سے چلی جاؤ اور مجھے اپنا کام کرنے دو۔ لیلا اس کی اپنی جانب اٹھی انگلی کو نیچے کرتی ہوئی اس کے قریب ہوتی نیچی آواز میں بولی، گھٹیا عورت، تمہاری وجہ سے میرا کاظم مجھ پر یقین نہیں کرتا۔ کتنی نیچ گری ہوئی عورت ہو تم، اپنے اس گھٹیا شوق کے چلتے اپنے بیٹے کی زندگی تباہ کر دی، اس گھر کی خوشیاں کو نگل گئی، اور اب جب میں سب کچھ ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی ہوں اور تم دوبارہ سب بگاڑنے چلی آئی ہو تو کان کھول کر سن لو، میں کبھی تمہیں اس بار کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ امیرہ چلاتی سامنے لگے اس کے شوٹ کے سیٹ کو تباہ کرنے لگی تھی۔ مس لیلا، یہ لڑکی کیا کر رہی ہے؟ کیمرہ مین سب تباہ ہوتا دیکھ کر غصے سے بولا تھا، اگر آپ کے فیملی ایشوز سے تو آپ کو شوٹ اپنے گھر میں نہیں رکھوانا چاہیے تھا، ہمارا وقت برباد کر دیا۔ نہیں، ایسی بات نہیں، یہ لڑکی تھوڑی پاگل ہے، میں بھی آتی ہوں۔ لیلا ایکسکیوز کرتی ہوئی امیرہ کی جانب بڑھی تھی۔ پاگل لڑکی، یہ کیا کر رہی ہو؟ سب کچھ خراب کرتی ہے۔ امیرہ کو بازو سے پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا، دفعہ ہو جو یہاں سے، اس گھر میں تمہاری کوئی جگہ نہیں۔ امیرہ غصے سے سرخ ہوتی ہوئی اتنی ہی زور سے گھراتی لیلا کا بازو پکڑتی اسے گھسیٹنے لگی کہ امیرہ کا اتنا ہارڈ ری ایکشن دیکھ کر پروین بیگم اپنی جگہ سے اٹھتی اس کے قریب آئی اور باقی سب بھی کھڑے ہو کر یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ پاگل لڑکی، اپنا بازو چھڑواتی لیلا نے کھینچ کر تھپڑ امیرہ کے دائیں گال پر مارا کہ امیرہ کا چہرہ بائیں جانب ڈھلکا۔ ہائے میری بچی! پروین بیگم تڑپ کے آگے بڑھی اور امیرہ کو کندھوں سے تھام گئی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بچی پر ہاتھ اٹھانے کی؟ پروین بیگم غصے سے اس پر پھنکاری تھی، اپنی پاگل پوتی کو تھوڑی تمیز سکھائیے، آئندہ میرے کام میں ٹانگ اڑائی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ لیلا غصے سے دونوں کو گھورتی وہاں سے چلی گئی۔ امیرہ نے غصے سے اس کی پیٹھ کو گھورا اور اپنے جلتے گال پر انگلی پھیری اور لیلا کی انگلی میں موجود رنگ اس کے گال پر اچھا خاصا زخمی کر چکی تھی کہ گال پر پڑی لکیر سے خون کی بوندیں نکل رہی تھیں۔ کیا ضرورت تھی اس ڈائن کے منہ لگنے کی؟ اسے تو کاظم ہی قابو میں رکھ سکتا ہے۔ پروین بیگم اس کا مرجھایا ہوا گال دیکھتی ہوئی افسوس سے بولی تھی اور اسے لیے صوفے پر بیٹھی رانی کو آواز لگائی۔ گال پر ہوتی درد سے امیرہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تو روتی ہوئی وہ پروین بیگم کے گلے لگی تھی۔ کچھ کاظم کے جواب نہ دینے پر رات سے اس کا دل بوجھل ہوا پڑا تھا اور اوپر سے اس کا غبار بھی پروین بیگم کے سینے سے آنسوں کی صورت نکلنے لگا۔ عائشہ ہاتھ میں فائل پکڑے تیزی سے سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اوپر جا رہی تھی کہ تھرڈ فلور پر آ کر اس کی بس ہو گئی تھی اور اسے وہاں روکتے ہی اپنی جانب شاہد صاحب کو اپنی کوئی ضروری فائل گھر پر ہی بھول آئے تھے۔ وہ سب کو بھی اس وقت کسی میٹنگ میں مصروف تھا اور چاروں نے عائشہ کو فائل لے کر آفس آنا پڑا تھا اور بری طرح سے قسمت لفٹ بھی آج دن کی خراب تھی۔ شاہد صاحب کا آفس 8th فلور پر تھا اور آہستہ آہستہ رنگتی وہ 5th فلور پر آئی تھی کہ اس کا سانس ہلکا پھول چکا تھا اور اپنے خوشبوئے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے دوبارہ یہاں سیڑھیاں چڑھنے لگی تھی کہ اچانک اس کا پاؤں سیڑھی سے سلپ ہوا تھا۔ فائل اس کے ہاتھ سے گرتی سیڑھیوں سے رنگتی نیچے چلی گئی تھی اور اس سے پہلے کہ اس کا حال بھی فائل جیسا ہوتا کسی کے مضبوط ہاتھ نے اس کا ہاتھ تھامتے اسے گرنے سے بچایا تھا۔ عائشہ نے ہوا میں لٹکتے پہلے اپنے آپ کو نیچے دیکھا اور پھر اپنے ہاتھ کو کسی کے مردانہ ہاتھ میں دیکھتے اس کی نظریں ہاتھ سے ہوتی ہوئی اوپر چہرے پر گئی تو اپنے سامنے شادر خان کو دیکھتی اس کی تیوری چڑھی تھی۔ ناٹ اگین! اس کے مسکراتے لبوں پر دیکھ عائشہ نے ضبط سے اپنے چپڑے بھینچے اور ہمیشہ یہی انسان کیوں اس سے ٹکراتا ہے؟
تھا دنیا میں کیا انسانوں کی کمی ہو گئی تھی؟ ناکنت نے پھلاتی وہ سوچتی اپنا ہاتھ اس سے چھڑوانے لگی کہ وہ بیوقوف بندریا کو دیکھ کر شاہزاد نے نفی میں سر ہلاتے اسے زور سے اوپر کی جانب کھینچا تھا۔ وہ لہراتی سیدھے اس کے کثرتی وجود کے سینے کے ساتھ ٹکراتی کھڑی ہوئی تھی۔ عائشہ کی گرم سانسیں شاہزاد کو اپنے سینے پر محسوس ہوئی۔ اس کی تیز پرفیوم کی خوشبو سے عائشہ کی آواز سنجھ لائی کسی مرد کی اس قدر نزدیکی پر پہلی بار وہ گھبراتی تیزی سے پیچھے ہوئی تھی کہ سیڑھی کے کنارے پر کھڑی ہونے کی وجہ سے وہ پیچھے کی جانب ڈھولنے لگی کہ شاہزاد نے آگے بڑھتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے گرنے سے بچایا۔ سگریٹ کی ڈبی پر انہوں نے واضح لکھا ہوتا تھا کہ سگریٹ نوشی کرنا سخت صحت کے لیے منحصر ہے، پھر بھی تم جیسے تھرڈ کلاس عاشق اسے پیتے یا ہوا گرتے پڑتے ہیں۔ اس کی ہیزل ہنی آنکھیں پھیلی ہوئی آنکھوں کو دیکھتے وقت تمسخر سے گویا ہوا تھا کہ عائشہ اس کے طنز پر ایک دم سے سلک گئی تھی۔ اوہ، تھرڈ کلاس عاشقوں کے ٹیچر، اپنا یہ لیکچر اپنے پاس ہی رکھو۔ عائشہ جو اپنی کمر پر اس کے تنگ بازو کا حصہ محسوس کرتی ہوئی تھوڑی پزل سی ہوئی تھی اور اس کے طنز پر اپنے جسم میں سرایت کر گیا تھا، سیدھی ہوتی ہوئی اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی ہوئی شاہزاد کو تھوڑا سا پیچھے کی جانب دھکا دیا تھا۔ میں سگریٹ پیوں یا شراب؟ اب اگر تم نے مجھے اس حوالے سے کوئی طنز کیا تو تمہارے بال نوچ لوں گی۔ وہ اس کے بھورے جیل سے سیٹ ہوئے بالوں کی جانب دیکھ کر اسے سب کچھ سمجھا چکی تھی۔ دانت کھچاتی بولی، ایک منٹ، کہیں تم میرا پیچھا تو نہیں کر رہے؟ جہاں جاتی ہوں منہ اٹھا کر وہاں پہنچ جاتے ہو۔ شاہزاد کو بولنے کا موقع دیے بغیر ہی وہ اپنی آنکھوں کو چھوٹی کرتی ہوئی شکی انداز میں اسے گھورنے لگی تو شاہزاد اس کے انداز پر اپنی مسکراہٹ لبوں میں دبا گیا تھا۔ بندریا کی طرح ہی ہر جگہ اچھلتی پھرو گی تو مجھے بھی وہاں آنا ہی ہوگا، کیونکہ شاہزاد خان اپنے دشمنوں کا خیال بھی اپنے دوستوں کی طرح رکھتا ہے۔ شاہزاد کہتا ہوا اپنی بات اسے دایاں ہاتھ اپنے بالوں میں محسوس کرتے ہوئے پھیرتا ہوا عائشہ کو زہر لگا تھا۔ میرے اتنے بھی برے دن نہیں آئے کہ تم جیسے گریلے کو اپنا دشمن بناؤ۔ پیچھے ہٹو، اپنی بس صورت شکل کو میرے سامنے سے 9-2-11 کرو۔ تمہاری طرح کاغذ نہیں ہوں میں۔ دائیں ہاتھ کو دائیں بائیں ہلاتی وہ 2 قدم پیچھے ہوئی۔ اچانک بائیں پاؤں سے اٹھتی درد سے وہ کرا کر نیچے بیٹھی تھی۔ کیا ہوا؟ بندریا کی اکڑ نکل گئی۔ کہتا لگاتا وہ نیچے اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ تم گریلے کہیں کہ دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ عائشہ درد کو سہتی پاؤں کو دباتی لفظوں کو چباتی ہوئی گویا دکھاؤ مجھے۔ عائشہ کا بایاں اس کے پاؤں سے سرکاتے وہ سنجیدہ ہوا، ضرورت نہیں اس کی، میں خود دیکھ لوں گی، تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے اپنا پاؤں پیچھے کھینچا تھا۔ بہت ہی کوئی ضدی بندریا ہو تم تو، لیکن شاہزاد خان تم سے بھی زیادہ ضدی ہے۔ زبردستی اس کے پاؤں کو پکڑتے بایاں ہٹایا۔ جوتے میں موقید اس کے سفید پاؤں سے ہوتی ہوئی اس کی نظر ہلکا ریڈ ہوئے ٹخنے پر گئی تھی۔ شاہزاد نے ہلکا سا اسے اپنی انگلیوں سے دبایا تو درد سے عائشہ کی چیخ نکلی۔ انسان ہو سچ میں، بندریا نہیں، جو بے رحموں کی طرح مجھے درد پہنچا رہے ہو۔ عائشہ اس کا ہاتھ پیچھے جھٹکتی ہوئی بولی تھی۔ شاہزاد نے ہلکا سا اپنی انگلیوں سے دبایا تو درد سے چیخ نکلی۔ انسان ہو۔ اچانک سے اسے بے حد درد ہونے لگا۔ بہت درد ہو رہا ہے کیا؟ عائشہ کی آنکھوں میں نمی گھلتے دیکھ اس کے لہجے میں خود بہت نرمی آئی تھی۔ ہاں، عائشہ لبوں کو پیچتی ہوئی بولی تھی۔ درد کی شدت سے وہ لڑائی بھی بھول گئی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ شاہزاد کو اپنی کمر میں حائل کرتا ہوا عائشہ گھبراتی ہوئی اس کا ہاتھ پیچھے ہٹانے لگی۔ ڈاکٹر کے پاس لے جا رہا ہوں۔ شاہزاد اس کی حرکت پر سخت جھنجھلایا تھا۔ مجھے نہیں جانا ڈاکٹر کے پاس، ہاتھ مت لگاؤ، میرے بھائی یا میرے بابا کو بلاؤ، اس کے ساتھ میں چلی جاؤں گی۔ عائشہ خود میں سمٹی تھی۔ تمہارا بھائی سائٹ وزٹ پر گیا ہے اور تمہارے بابا میٹنگ میں ہیں، اس لیے چپ چاپ میرے ساتھ چلو، سختی سے کہتا ہے وہ عائشہ کے ہاتھوں کی مزاحمت کے باوجود اسے گود میں اٹھاتا سیڑھیاں اترنے لگا تھا۔ گریلے نما انسان، مجھے ابھی کبھی نیچے اتارو، میں خود چل کر چلی جاؤں گی۔ اس کے سینے کی مضبوطی اپنے بدن سے محسوس کرتی وہ اس کے سینے پر زور زور سے مکے مارتی ہوئی مچلنے لگی تھی۔ اگر تم اتنی مضبوط ہوتی نا تو سگریٹ پی کر اپنا آپ نہ جلاتی۔ اس کی کمر پر دباؤ بڑھاتا وہ تلخی سے کہتا تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگا۔ نہیں، تمہیں کیا مسئلہ ہے میرے سگریٹ پینے سے؟ تمہارے پیسوں کے پیتی ہوں جو بات بات پر مجھے طنز مار رہی ہو۔ زور سے اس کے سینے پر مکہ مارتی گرائی تھی۔ میری حلال کی کمائی ان فضول کاموں کے لیے نہیں ہے۔ تو تمہارا تو بالکل بھی مطلب میرے بابا کی کمائی حرام کی ہے؟ عائشہ کا حیرت سے منہ کھلا تھا۔ تو ایسا نہیں ہے، اگر حلال کی ہوتی تو اس زہر پر تھوڑی برباد کرتی۔ سیکنڈ فلور پر وہ آ چکا تھا اور ہلکا ہلکا اس کا سانس بھی پھول چکا تھا۔ تمہاری کمائی حرام کی ہوگی، میرے بابا کی کمائی حلال کی ہے، سمجھے؟ تم نیچے اتارو، مجھے نہیں جانا، مجھے تمہارے ساتھ
कहीं मैं अपने बाबा का इंतज़ार कर लूँगी। पर पड़ाती अपनी टांगों को हिलाती वो उसकी गोद से उतरने की कोशिश करने लगी थी, लेकिन शाहजहां खान ने इतने बारी में उसको उठाकर तुम्हारे बाबा 2 सीढ़ियाँ ही बमुश्किल उतर पाएंगे। लास्ट फ्लोर की सीढ़ियों से नीचे उतरता वह बिल्डिंग से बाहर निकला। उसे अपनी गोद से नीचे उतार आयशा ने घूर कर उसे देखा। शाहजहां ने उसकी घुड़ियों को इग्नोर किए वहां खड़े गार्ड को अपनी गाड़ी लाने का कहा और उसके बाजू में हाथ डाले वो उसे अपने सहारे पर खड़ा किए हुए था। कुछ मिनट बाद गार्ड गाड़ी उसके सामने खड़ा करता हुआ अंदर से बाहर निकलता हुआ चाबी शाहजहां को पकड़ाई और एक बार फिर से उसे गोद में उठाए वो गाड़ी की जानिब बढ़ा। मैं चल लूंगी, नीचे उतार मुझे। आशा सख्त झिंझलाई गाड़ी का फ्रंट डोर खोलते उसने अंदर बिठाया और घूमकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठा था। तो मुझसे आशा गुस्से से फिनकारती पूछ पीछे सीट के साथ टिका गई थी। ये ढीठपन अगर मैं किसी और लड़की पर दिखाता ना तो बहुत ही इस दुनिया की इस वक्त खुश नसीब लड़की समझ रही होती। आगे बढ़ते ही उसने हाथ आशा के पेट के सामने से हटाया था, गुजारते साइड पर लगे सीट बेल्ट को निकालते उसके गिर्द बांधते मुस्कुराते का ओफ यार तुम कितने खुशफहम बंदे हो। तुम्हारी जुबान पर हर वक्त मैं होता है। खुदा की कसम देखना तुम्हें ऐसी बीवी मिलेगी जो तुम्हारी मैं को तोड़ मरोड़ कर कहीं दूर फेंक देगी, तुम्हारे मुंह पर दे मारेगी और तुम्हारी सारी फैक्ट्री निकल जाएगी। बदवा दे रही हो नहीं आईना दिखा रही हूँ। फिर तो इस आईने में मुझे मेरी टक्कर की कोई लड़की नजर नहीं आ रही जो शाहजहां खान के हुक्म पर हुक्म चला सके। गाड़ी रोड पर भगाता हुआ तमस्खर से बोला था और अपनी इन नीली बदसूरत आंखों में पट्टी हटाकर देखो तो तुम्हें कोई नजर आए ना आए। आयशा मुंह बिगाड़ती बोली तो तुमने मेरी आंखों को बदसूरत का बंदरिया कहेगी। तुम्हें ये बदसूरत लगती है। हमारे पूरे खानदान में मुझसे ज्यादा हसीन आंखें किसी की नहीं है। पूरे खानदान में मैं नीली आंखों वाली शहजादी से मशहूर हूँ। फिर तो तुम्हारे पूरे खानदान में ही मसला है। आयशा उसके सुर्ख होते हुए चेहरे को देख अपनी मुस्कुराहट लबों में दबाती बोली थी मेरे पूरे खानदान में नहीं, सिर्फ तुम्हें मसला है। गाड़ी हॉस्पिटल के अंदर दाखिल करते हुए मानी है जिसे बोलता गाड़ी पार्किंग वाली साइड पर ले गया था और गाड़ी को पार करते वो पीर से नीचे उतरता उसकी सड़क की जानिब आया और आयशा का दरवाजा जानिब डोर खोलते उसने उसे उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो आयशा हंसियानी होती हुई पीछे खिसकी। तुमने सचमुच मुझे बर्दरिया समझ लिया जो बार बार अपनी गोद में उठा लेते हो। भर रहे हो, जाओ जाकर व्हील चेयर लेकर आओ। मैं यानी शाहजहां खान को तुम व्हील चेयर पर लाने का हुक्म दे रही। ये सब चौंचले नहीं मुझसे होते। आगे बढ़ते उसने जबरदस्ती उसकी कमर में हाथ डालते उसे अपनी गोद में उठा लिया था। घटिया इंसान। आयशा उसकी गोद में फड़फड़ाते जोर से उसके पीछे से बाल खींचते जंगली चुईया ये क्या कर रही हो, खुले आम मुझ पर तशद्दुद कर रही हो। शाहजहां उसे घूरता हुआ अपनी नीली आंखों को छोटा किए बोला था कोई मौका मिला ऐसा तो तशद्दुद तो करूंगा ना तुम पर। पूरे 2 दिन अस्पताल के बेड से नहीं हिल सकोगी। नाक फुलाती हुई वो आसपास लोगों को देखकर शर्मिंदा हुई जो उन्हें ही देखकर हंस रही थी। आयशा ने जल्दी से उसके बालों से हाथ निकाला और फिर उसे डॉक्टर के रूम में लेकर दाखिल हुआ था और उसे एक साइड पर लगे बेड पर बिठाया। डॉक्टर ने पास बैठे उसके पाँव का मुआयना किया। बस हल्का सा फ्रैक्चर हुआ है। आयशा का पाँव सीधा करते हुए उन्होंने उस पर एक बैंडेज की तो आयशा ने दर्द से लब और मुठियां दोनों पीछे। ये कुछ मेडिसिन लिखकर दे रहा हूँ, आपकी वाइफ को इंशाल्लाह 1-2 दिन तक ठीक हो जाएगी, डॉक्टर ने मुस्कुराते कहा। तो आयशा का मुंह बिगड़ा जैसे कड़वे बादाम मुंह में आ गया हो। ये हस्बैंड नहीं है मेरा। हाँ मैं तो कौन सा तुम्हें वाइफ बनाने के लिए मरी जा रहा हूँ। शाहजहां भी उसी के अंदाज में बोला तो डॉक्टर इन दोनों का दर्द हाथ देखिए चौंका। आई एम सॉरी मुझे पता नहीं था आप हस्बैंड वाइफ नहीं है। तो उन्होंने आपको गोद में उठाया था तो मैं गलत समझ बैठा। डॉक्टर इन दोनों को एक दूसरे की जानिब देखते मुस्कुरा माजत करता हुआ अपनी चेयर पर बैठा और एक पेज पर कुछ मेडिसिन लिखकर शाहजहां को थमा बैठा था। चलें शाहजहां उन्हें उठाने के लिए उसकी जानिब बढ़ा। डॉक्टर प्लीज मुझे एक व्हीलचेयर मंगवा देंगे। आयशा मजीद नजर से घूरती हुई डॉक्टर से मुस्कुरा कर कहती हुई शाहजहां को सुलगा गई। यस श्योर। डॉक्टर मुस्कुराते हुए मोबाइल कान से लगाता हुआ एक व्हीलचेयर अपने रूम में मंगवाई तो कुछ देर के बाद एक नर्स व्हीलचेयर लिए रूम में दाखिल हुई थी। आयशा नर्स की मदद से बेड से उतरकर चेयर पर बैठी और मैं हरगिज तुम्हारी चेयर चलाकर बाहर नहीं लेकर जाऊंगा। शाहजहां गुस्से से उसकी जानिब गोया हुआ तो न जाने क्यों उसे आयशा के व्हीलचेयर पर बैठना बिल्कुल पसंद नहीं आया था। तुमसे कौन कह रहा है सिस्टर आप मुझे बाहर तक छोड़ देंगी। शाहजहां को राहत अमेज लहजे में कहती हुई पास खड़ी नर्स से इतने ही प्यार से बोली तो नर्स ने
اسے مسکراتی اس بات میں سر ہلا گیا اور اس کے چیئر کو سیدھا کرتی باہر لے جانے لگی۔ ویل چیئر کو سخت نظروں سے گھورتا ہوا شہزاد نے بھی اس کے پیچھے باہر نکلا۔ 502 مجھے نرس کی مدد سے وہ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھتی ہوئی باہر کھڑے شہزاد کی جانب مخاطب ہوئی تھی۔ کس خوشی میں، زیادہ کنجوس بننے کی ضرورت نہیں، جیسا کہا ہے ویسے کرو، گھر جا کے تمہاری ایک ایک پائی لوٹا دوں گی۔ عائشہ نے اس کی جانب ہاتھ ملایا۔ یاد رکھنا، ایک ایک پائی وصولوں گا۔ والٹ میں سے 1000 کا نوٹ نکالتے ہوئے اس کی جانب بڑھایا تھا۔ عائشہ کی ہتھیلی پر رکھا۔ 1000 نہیں، 500 مانگا ہے۔ عائشہ 1000 کے نوٹ کو دیکھ کر گویا ہوئی تھی، یہ میرے پاس ہے، لینا تو ٹھیک ہے ورنہ واپس کر دو۔ عائشہ شہزاد نے نوٹ اٹھانا چاہا اور عائشہ لبوں پر اب پیستی ہوئی اپنے ہاتھ واپس کھینچ گئی تھی۔ یہ لیں سسٹر، میری مدد کرنے کے لیے بہت شکریہ۔ عائشہ نے مسکراتے ہوئے 1000 کا نوٹ نرس کو تھمایا۔ نرس خوش ہوتے ہوئے عائشہ کا شکر ادا کرتی ہوئی مسکراتی وہاں سے چلی گئی تھی اور پھر شہزاد بھی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتا ہوا گاڑی وہاں سے نکالنے لگا تھا۔ سارے راستے دونوں میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ گاڑی میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی اور اسی گہری خاموشی کے ساتھ گاڑی میں آ کر گاڑی پورچ میں رکی تھی اور شہزاد کو ایک ساتھ دیکھتا ہوا گاڑی سے اترتا ہوا باہر نکلتا اس کی جانب آیا اور اس کی سائڈ کا دروازہ کھولا۔ دونوں کی نظریں ملی اور اندر سے کسی کو بھی میری ہیلپ کے لیے بلا لاؤ، عائشہ کو حکم دیتا ہوا انداز شہزاد خان کے تن بدن میں آگ لگا دیتا تھا۔ کیوں، تمہارا ملازم ہو جو مجھے حکم دے رہی ہو؟ نہیں، میں کسی کو بلاتا، میں خود بلا لوں گی، شہزاد کہتا ہوا پیچھے گاڑی سے ٹک لگا کر کھڑا۔ خود ہی بلا لو۔ عائشہ اس کی نقل اتارتی ہوئی اپنے بیگ سے فون نکال کر مانور کو فون کرنے لگی۔ رنگ جا رہی تھی لیکن مانور فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ پہلی فرصت میں اس نے اس لڑکی کا فون لوگی کام کے ٹائم کبھی نہیں اٹھاتی۔ اس نے دوبارہ کال لگائی۔ نورین کو کال میں جن کا نمبر مصروف جا رہا تھا اس کے مطابق جو اس کی مدد کر سکتا تھا اس نے سب کو کال کی تھی لیکن کسی کا بھی نمبر نہیں مل رہا تھا۔ تھک ہار کر اس نے غصے سے اپنا موبائل گاڑی کے ڈیش بورڈ پر پھینکا۔ اور کیا یہی سارا دن گزارنے کا ارادہ ہے؟ اگر ہے تو مہربانی میری گاڑی سے اتر کر نیچے زمین پر بیٹھ جاؤ، کیونکہ میں فارغ انسان نہیں جو یہاں کھڑے ہو کر تمہارے چونچلے برداشت کروں۔ شہزاد اس کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھ کر بولا، 2 منٹ یہاں کھڑے ہونے سے تمہاری گوریلا والی چمڑی سڑ نہیں جائے گی؟ عائشہ ناک پھلاتی ہوئی گویا ہوئے تھوڑا آگے ہوتی خود ہی گاڑی سے نیچے اترنے لگی۔ کوشش کرنے لگی اور دوسرا پاؤں گاڑی سے باہر رکھتی ایک ٹانگ پر کھڑی ہوتی۔ وہ چوٹ لگا پاؤں ہوا میں اٹھا گئی۔ دفعہ ہو جاؤ اپنی سڑی ہوئی شکل لے کر یہاں سے، جب بھی سامنے آتے ہو نقصان نہیں کرواتے ہو۔ ایک ٹانگ پر کھڑے ہوتے ہو اس نے اس کی لڑکھڑاتی ہوئی بولتی اندر کی جانب دیکھنے لگی کہ شاید اللہ کسی کو اس کی مدد کے لیے بھیج ہی دے۔ اسے لڑکھڑاتا دیکھ کر شہزاد نے گہرا سانس بھرا اور اس کے سامنے کھڑا ہوتے ہوئے اس کی کمر میں ہاتھ گزارتے ہوئے اس نے زور سے گاڑی کا ڈور بند کیا اور جھٹکے سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اپنی گود میں اٹھا لیا کہ اچانک ہوئے عمل پر عائشہ بوکھلائی، گوریلے کے بچے نیچے اتارو مجھے۔ عائشہ تڑپ کر رہ گئی تھی۔ گوریلے کا بچہ؟ گوریلے کا بچہ نہیں، انسان کا بچہ ہوں۔ میرے والد تو تم مل ہی چکے، بالکل اوریجنل والے ہیں، انسان ہے، انہی کا بچہ ہوں میں۔ شہزاد تیز قدم اٹھاتا ہوا اندر داخل ہوا۔ مرو تم انسان کے بچے، عائشہ دانت کھچکھچاتے ہوئے بولی۔ لانچ میں داخل ہوتے اس نے صوفے پر بیٹھے سب نے ایک ساتھ ان دونوں کو دیکھا اور عائشہ کو شہزاد کی گود میں دیکھ سب کو صدمہ لگا۔ ہنا کا تو باقاعدہ منہ ہی کھل گیا، وہیں ساتھ بیٹھی مانور دبی دبی سا مسکرانے لگی تھی۔ شہزاد چلتا ان کے پاس آیا اور عائشہ کو ان میں سے ایک صوفے پر آرام سے بٹھایا اور سیدھا ہو کر کھڑا ہوا۔ وہ اس کا پاؤں فریکچر ہوا ہے۔ سب کی نظروں کو ہونٹ پر ٹکا لے کر شہزاد نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا تھا۔ ہائے کیسے ہوا؟ نورین بیگم بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی اور اسے زور سے اپنے سینے میں لگایا۔ رضیہ بیگم بھی عائشہ کی دوسری سائیڈ پر بیٹھی اس کے پاؤں کا جائزہ لینے گئی۔ وہ بابا کو فائل دینے گئی تھی تو وہ وہیں سیڑھیوں سے پاؤں پھسل گیا تھا۔ زیادہ چوٹ نہیں لگی؟ نورین بیگم نے روتے ہوئے دیکھ کر آہستہ آہستگی سے گویا ہوئی تھی تو سب اس کے ارد گرد جمع ہونے لگے۔ بھیا ہنا سب کو عائشہ کی جانب مصروف دیکھ کر شہزاد کے سینے سے لگی۔ کیسی ہے میری گڑیا؟ شہزاد نے اس کے گرد حصار بنایا۔ ٹھیک ہوں، آپ سب کی بہت یاد آتی ہے، ہنا باری ہوتے ہوئے دل سے بولی تھی۔ بھائی کو سامنے دیکھ کر آنکھیں چھلکنے کو تاب ہونے لگی لیکن اپنے آنسوں کو اندر ہی اندر اتارتی خود کو بظاہر نارمل ہی دکھانے لگی تھی۔ جانتی تھی اگر ایک بھی آنسو اس کا باہر نکلتا تو شہزاد خان اسے یہاں سے لے کر جاتا اور پھر وہی لڑائی جھگڑے ہوتے۔ تو چلو میرے ساتھ کچھ دن ہمارے ساتھ ہی رہنا، تمہیں اچھا لگے گا۔ شہزاد اس کے پھولے ہوئے گالوں کو ہلکا سا کھینچتے ہوئے مسکرایا تھا۔ ابھی نہیں، کچھ دن میں آؤں گی اور بہت سارے دن آپ کے ساتھ رہوں گی۔ ہنا زبردستی مسکراتی بولی تھی۔ آئی ایم سوری بیٹا، عائشہ کے چکر میں ہم تمہیں بھول ہی گئے۔ آؤ بیٹھو نا۔ ارم بیگم دونوں بہن بھائی کو باتیں کرتے دیکھ کر عائشہ کی جانب اس کی جانب آئی تھی۔ نہیں آنٹی، میں اب بس چلوں گا۔ لیکن بیٹا ایسے کیسے چلے جاؤ گے؟ میری عائشہ کی اتنی مدد کی تم نے،
چائے پانی تو پی کر جاؤ۔ نورین بیگم شاہزادہ کو دیکھتی ہوئی محبت سے گویا ہوئی تھی۔ آنٹی دوسری بار اس نے اس کی بیٹی کی مدد کی تھی تو ان کے دل میں اس کے لیے عزت مزید بڑھ گئی تھی۔ عائشہ نے سخت نظروں سے اسے گھورا۔ پھر کسی دن آؤں گا آنٹی چائے پینے۔ چائے پانی کا کیا، کھانا بھی کھا کر جاؤں گا۔ عائشہ کے تنے نقوش دیکھ کر شاہزادہ اس کے دانت کھچکھچا کر بولا تھا، مسکراتا ہوا بولا اور رحینہ کے سر پر پیار کرتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ سب پیچھے ایک بار پھر عائشہ کے گرد جمع ہوئے تھے۔ لسنرز، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آیا۔